بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سمیت پاکستانی زبانوں میں والد کی شخصیت اور کردار پر کتاب مشکل ہی سے دستیاب ہے۔ سن 2006 میں بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب نے اس اچھوتے موضوع پر اپنی کتاب ڈیڈی شائع کر کے ایک مثال قائم کی۔ آپ کے والد محترم جناب عبدالزاہد خان نہ تو عمارت وزارت کے درجے پر فائز تھے اور نہ ہی سیاسی، شو بزنس، کاروباری یا کھیلوں سے متعلق کوئی مشہور نام، بلکہ زاہد صاحب تو ایک قابل استاد تھے جنہوں نے دیگر دستیاب مواقعوں کے باوجود درس و تدریس کے پیشے کو اپنایا۔ یہ عظیم شخصیت 15 جون سن 2018 کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی۔ یوں بریگیڈیئر صاحب نے اپنے والد صاحب کی زندگی ہی میں ان کی شخصی کاوشوں اور اوصاف کو کتابی شکل دے کر ایک اور نئی تاریخ رقم کی۔ اس کتاب کو علمی ادبی حلقوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے سبھی طبقات نے سراہا۔ اب اس سال موسم بہار میں بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب، جو ستارہ امتیاز بھی ہیں، کی شگفتگی اور رعنائیت سے بھرپور کتاب گل مہر آباد شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب بھی ایک اور اچھوتے موضوع پر ہے، جس میں سماجی رویوں اور ارد گرد بسے جیتے جاگتے کرداروں کو لیے منظر کشی اور واقعہ نگاری کی گئی ہے۔ کتاب مزاح سے بھرپور ہے، مگر مصنف کے ہاتھ میں طنز کا گہرا نشتر ہے، جو وہ اس انداز سے چلاتے گئے ہیں کہ تکلیف کا احساس کم سے کم ہو اور برائیوں کی بے یقینی اور رشتے سماجی ناسور کی رفو گری ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ دلکش، سر ورق اور عمدہ صفحات سے مزین یہ کتاب زہد پبلیکیشنز کے لیے حیدرآباد کے مشہور پیراماؤنٹ پریس سے شائع کی گئی ہے۔ زہد علمی ترقی اور انسانی بہبود کا وہ خدماتی ادارہ ہے جو استاد محترم عبدالزاہد خان کے نام پر قائم کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت میرے ہاتھ میں جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب کی مشہور کتاب ڈیڈی ہے۔ اس کے سر ورق پر آپ کے والد محترم جناب زاہد خان صاحب کی تصویر ہے، جو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم آپ کو براہ راست نشریاتی رابطہ پر گل مہر آباد لیے چلتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے باتیں بنانے والے یہاں کے چیدہ چیدہ کرداروں نے۔ گل مہر آباد ایک ایسی شہری بستی ہے جس کا مزاج قصباتی بلکہ کسی حد تک دیہاتی سا ہے۔ یہاں کی داستان سادہ اور رنگین ہے، جس میں کرداروں کا ماضی تمنائی اور شکی ہے۔ بستی کی چھتیں چھتوں سے ملی اور مکینوں کی چھاتیاں ایک دوسرے کے رازوں کے انبار سے ابلی رہتی ہیں۔ مجال ہے جو ذرا بھی ملال ہو ان مکینوں کو ادھر کی ادھر کرنے میں۔ اکثر ایک دوسرے کے راز سینہ بہ سینہ اور کانوں کان منتقل ہوتے بالآخر خود مدعا علیہ کے نیاز پا لیتے ہیں، اور یوں غیبت اپنے انجام کو جا پہنچتی ہے۔ گل مہر آباد ایک پبلک پرائیویٹ ٹائپ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اسی لیے یہاں پرائیویٹ باتیں جلد پبلک ہو جایا کرتی ہیں۔ لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کم رقبہ والے رہائشی علاقے میں کثیر المنزلہ عمارات اور بڑے بڑے بنگلوں میں اسکول و ہسپتال وغیرہ تعمیر کیے ہیں۔ آباد کاری پر کنٹرول کے قوانین کے ساتھ ساتھ گل مہر آباد کے مکین آبادی کنٹرول کی ہدایات کے پرخچے بھی خوب اڑاتے ہیں۔ سب ستارے سے یہ لوگ اجتناب برتتے ہیں، جبکہ نیلی ستاروں سے رغبت دکھاتے ہیں۔ سب ستارے سے بے اعتنائی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ہر روز نئے نئے روشن
ستارے زمین پر اترے چلے آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں کا ہر جوڑی دار ستاروں پر کمند ڈالنے کے چکر میں دمدار ستارہ بنے بے مدار اڑا پھرتا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی تلاش کرتا دکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، گل مہر آباد کے مصنف آگے جا کے مزید لکھتے ہیں، زن مرید تو سبھی ہوتے ہیں، مگر حبیب خالو چاندنی خالہ کی انگلی کے اشارے پر چلتے بلکہ دوڑتے ہیں۔ گھر سے باہر دونوں اکٹھے ہوں تو حبیب خالو خالہ کا پرس بھی خود اٹھا کر ایک دو قدم پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ پختہ عمر چاندنی خالہ کا اصل نام مہرو بیگم ہے، جو اب شاید کسی کو یاد ہو۔ کسی کو ان کا یہ نام جاننے کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ سب نے آج تک چاندنی سے ہی کام چلایا ہے۔ البتہ نادرہ نے شناختی کارڈ کے لیے نام کی لازم خانہ پوری کرتے ہوئے اہتمام سے ان کا اصلی نام مہرو بیگم درج کیا، لیکن پرنٹ فائنل کرنے سے پہلے جب چاندنی کو سرکاری کیمرے سے کھینچی گئی تصویر دکھلائی گئی تو انہوں نے اسے اپنا عکس ماننے سے صاف انکار کر دیا اور بے ہوشی سے قبل ماری جانے والی مخصوص زنانہ چیخ کی اداکاری کی۔ یہی مظاہرہ وہ برسوں پہلے اپنی رخصتی کے موقع پر کر چکی تھیں۔ کمپیوٹر میں تصویر دیکھ کر وہ رنج و الم کی وہی تصویر بن گئیں جو گزشتہ سال اپنی بھتیجی کی شادی پر پہلے روٹھنے اور پھر منا کر لائے جانے، پھر بامر مجبوری شرکت کے عین موقع پر بن گئی تھیں۔ پھوپھیاں، جی ہاں پھوپھیاں اکثر شادی بیاہ کے مواقعوں پر رکت بھرے جذبات اور حزن و ملال کا مظاہرہ کرتے پائی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سنے گئے اقتباسات سے خوب محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔